اپنے چوتھے امام کی زندگی کو اپنی زندگی کا زیور بنائے، اپنی زندگی کا مقصد بنائے۔ میں ایک بڑی خوبصورت حدیث کے ساتھ آپ کی خدمت میں آج کے اس پروگرام کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی بڑی مبارک حدیث ہے کہ جس میں امام یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر ہم کوئی عمل انجام دیتے ہیں، چوتھے امام کی حدیث ہے کہ اگر ہم کوئی مختصر سا عمل بھی خدا کے لیے انجام دے رہے ہیں تو وہ مختصر سا عمل، وہ کم عمل، وہ تھوڑا سا عمل کم نہیں ہے، مختصر نہیں ہے، تھوڑا نہیں ہے۔ امام نے جو دلیل دی ہے کہ وہ عمل کہ جو خدا کے لیے کیا جائے وہ عمل کبھی کم نہیں ہوتا ہے، وہ عمل کبھی مختصر نہیں ہے، وہ عمل معتبر ہوتا ہے، وہ عمل محکم ہوتا ہے۔ تو امام نے اس مختصر سی حدیث میں ہمیں معتبر زندگی گزارنے کا فارمولہ بتایا کہ اگر تم چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کر رہے ہو تو اگر اسے اللہ کی رضا کے لیے انجام دے رہے ہو، اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ خوش ہو جائے اس لیے اگر انجام دے رہے ہو تو یہ چھوٹا سا عمل تمہارا کوہ احد کے مطابق بڑا ہو جائے گا، اور محشر کے میدان میں اللہ اس کے مطابق تمہیں جزا دے گا۔ تو ہم اپنی زندگی کا ہر عمل خدا کے لیے کریں۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت ہے، امام کی خوشنودی کے لیے ہم اپنے اعمال کو انجام، اگر ہم محفل کر رہے ہیں، اگر ہم اس پروگرام کو اس وقت پیش کر رہے ہیں تو ہماری نیت میں خدا کی قربت ہونی چاہیے، ہماری نیت میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس پروگرام کے ذریعے کچھ ایسی باتیں امام کے چاہنے والوں تک پہنچا دے کہ جسے سن کر امام کے چاہنے والوں کا دل خوش ہو جائے، اگر کچھ کمی ہو اعمال میں تو ان حدیثوں کے ذریعے ان کی اصلاح ہو جائے، ہمارے نفس کی اصلاح ہو جائے، تو یہ عمل خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ اور امام نے کہا کہ جو خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے وہ عمل سب سے بڑا عمل ہوتا ہے۔ عبادت امام زین العابدین علیہ السلام کے متعلق پہلا جملہ میں آپ کے خدمت میں یہ کروں گا کہ علی کی موجودگی میں، امام حسن کی موجودگی، مولائے کائنات کی موجودگی میں، امام حسین علیہ السلام کے سجدے کی موجودگی میں جس امام کو سید الساجدین کہا گیا وہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام، علی ابن ابی طالب کی عبادت کی موجودگی میں جسے زین العابدین کہا گیا وہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام ہیں۔ امام کی عبادت کا کیا عالم ہے؟ میں آپ کی خدمت میں امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک روایت بیان کر رہا ہوں۔ آج ہم 5 وقت کی نماز، ہم صبح کی نماز، ظہر اور عصر کی نماز، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے میں بہت زیادہ سستی، بہت زیادہ اکساہٹ محسوس کرتے ہیں، یعنی ہمارے اندر وہ انہماک نہیں ہوتا، وہ اہتمام نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کس انداز میں جائیں۔ ہم 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کئی دیر، کتنی دیر تک سوچتے ہیں کہ کیا 2 رکعت نماز، اچھا ابھی تو نماز کا وقت ہے، آدھے گھنٹے بعد پڑھ لیں، لیکن چوتھے امام کی نماز کو دیکھے کہ امام کی عبادت کا کیا عالم ہے۔ کیا ہم نے کبھی اپنے نامہ اعمال کو دیکھا کہ ہمارے نامہ اعمال کیا امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت کے مطابق ہے؟ اب امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے والد علی ابن الحسین یعنی امام زین العابدین علیہ السلام ہر شب و روز 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ ہم یہاں 17 رکعت واجب نماز پڑھنے میں ذرا سی دیری کرتے ہیں اور ٹائم دیکھتے ہیں اور فلاں کام ہے اور فلاں مصروفیت ہے۔ اگر ہم آج عہد کر لیں کہ کام بعد میں ہو، خدا کی عبادت پہلے ہو، تو دنیاوی کام بھی ہمارا جو بگڑا ہوا بھی ہے تو وہ سدھر جائے گا۔ جو ہمارے زندگی کے شب و روز کی جو مصروفیتیں ہیں اگر اس کو ہم ایک سائڈ کریں کہ نہیں پہلے اللہ بعد میں پوری کائنات، اس لیے کہ اللہ نے وہ پیدا کیا۔ تو امام کی نماز یعنی ہر شب و روز امام 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس کی بات پانچویں امام بیان کرتے ہیں کہ جب میرے والد امام زین العابدین علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جاتے تھے، جب نماز پڑھنے کے لیے آمادہ ہوتے تھے تو جیسے ایک شہنشاہ جلیل القدر کے سامنے ایک کمتر و ادنا غلام کھڑا ہوتا ہے، اسی طریقے سے امام زین العابدین علیہ السلام مصلی عبادت سے جلوہ افروز ہوتے تھے۔ آپ کا تمام جسم خوف الہی سے، خشیت الہی سے کانپنے لگتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں توفیق دے۔ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جب جاتے تھے تو خشیت الہی، خوف الہی سے آپ کا بدن کانپ جاتا تھا۔ ہم خوف خدا سے کتنے دور ہوتے تھے، ہمیں اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو ہم نے کتنا دور کر دیا ہے۔ وہ امام کے جو ولایت سے تکوینی پہ معمور ہے،
وہ امام کے جو مظہر خدا ہے، وہ امام کے جو اگر وضو کر لے تو وضو کا پانی جو زمین پر آئے تو وہ جواہر میں تبدیل ہو جائیں، اللہ نے جنہیں اقتدار عطا کیا ہے، ان کی عبادت کا یہ عالم ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو اس اہتمام کے ساتھ جا رہے ہیں۔ پھر امام بیان کرتے ہیں کہ آپ شب داریوں سے، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، شب داریوں کے ذریعے امام کا چہرہ زرد ہو جاتا تھا۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام رات میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور عبادت کا یہ عالم تھا کہ لوگ دیکھ کر امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادتوں کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ اہل مدینہ کو بتایا جاتا تھا کہ چوتھے امام کی عبادت یہ ابو طالب کا لہو تھا، یہ محمد مصطفیٰ کا چشم و چراغ تھا، یہ اس بی بی کا لخت جگر تھا کہ جس نے چٹنیاں پیس کر اسلام کو پالا۔ ہم اور آپ آج ذرا سا خدا کی عبادت کرنے میں پریشان ہو جاتے ہیں اور 10 ایکسکیوز کرتے ہیں، ہم اپنے چوتھے امام کی سیرت کو دیں گے۔ اور پھر میں آپ کی خدمت میں پانچویں امام کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں۔ امام بیان کرتے ہیں کہ آپ رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں اس طریقے سے آپ اللہ کی بارگاہ میں خوف الہی سے گریا کرتے تھے، خوشنودی خدا کے لیے گریا کرتے تھے کہ آپ کی آنکھیں ابل گئی تھی، سجدوں کی کثرت سے آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی تھی۔ آج ہم اپنے جسم پر مختلف ٹیٹو بناتے ہیں، کیا یہ کسی امام کی سیرت ہے؟ ہم اپنے لیے آئیڈیل اپنے ائمہ معصومین علیہ السلام کو بنا، ہمارا خوبصورت منجو ماوا، جزاک ہمارا اللہ. مقصد، ہمارا ہدف ہمارے امام ہے۔ اگر غدیر ہمارے پاس ہے تو سب کچھ ہے، کربلا ہمارے پاس ہے تو سب کچھ ہے۔ اگر غدیر اور کربلا چھوڑ کے پوری کائنات بھی ٹھوکر میں آ جائے تو ہم سے بڑا کوئی غریب نہیں۔ تو آئیڈیل بنانا ہے تو ائمہ معصومین کو بنائے، ان کے غلاموں کو بنائے، ان کے گھر کے ان جارو کش غلاموں کو کہ جو آپ کی چوکھٹ پہ جھاڑو لگایا کرتے تھے، وہ اللہ کی بارگاہ ہمیں مقبول ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کا ایک مقام و مرتبہ۔ تو یہ چوتھے امام کی عبادت کا عالم تھا۔ اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ روایت میں ہے کہ جب چوتھے امام نماز کے لیے وضو فرماتے تھے، ہم اور آپ نماز کے لیے جب وضو کرتے ہیں تو کس طریقے سے اجلت سے وضو کرتے ہیں، چہرہ اور دونوں ہاتھ اور پیشانی یہ سب چیز سر کا مسا جلدی سے ہوتا ہے، لیکن اور آپ ذرا غور کریں کہ کس طریقے سے ہم اور آپ اپنی عبادت انجام دے رہے ہیں اور کس طریقے سے چوتھے امام نے عبادت انجام دی۔ ہم اور آپ کس طریقے سے اپنی زندگی میں اللہ کو بھلا چکے ہیں اور کس طریقے سے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں درس دیا ہے۔ آپ جب وضو کرتے تھے تو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے روایت میں ملتا ہے کہ آپ جب وضو کرنے کے لیے آمادہ ہوتے تو آپ کا رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ آپ سے آپ کے گھر والے کہتے تھے کہ وضو کے وقت آپ کی یہ حالت کیسی ہو گئی ہے، یہ کیفیت کیسی تبدیل ہو گئی؟ تو آپ فرماتے تھے کہ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا اللہ ہوں، میں اکبر کس کے اللہ. سامنے حاضری دینے جا رہا ہوں؟ تو یہ خشیت الہی کا عالم تھا، یہ خوف الہی کا عالم تھا۔ یہ امام زین العابدین علیہ السلام وضو کے وقت اپنی زندگی سے ہمیں درس دے رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو اس انداز میں جاؤ۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو کانپنے لگتے تھے خوف الہی سے۔ جب اس بارے میں دریافت کیا گیا مولا اللہ کی بارگاہ میں اب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کانپتے کیوں ہیں؟ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں کس کے سامنے حاضر ہو رہا، میں کس سے مناجات کرنے جا رہا ہوں؟ میں اس بارگاہ میں جا رہا ہوں جس کے لیے میں کہتا ہوں اللہ اکبر، اس سے بڑا کوئی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ رب العالمین، وہ تمام عالمین کا پالنے والا۔ تو یہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا عالم تھا۔ دعا کریں کہ اس شعبان کے مہینے میں ماہ مبارک رمضان سے پہلے ہم امام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے عبادت الہی سے امام ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ قبلہ. بہت ہی خوبصورت طریقے سے امام کی عبادت کے سلسلے میں آپ نے نقاشات جو ہے ہمارے ناظرین کی خدمت میں ان کی محضر میں عرض فرمائی. اور امام علیہ السلام کی اگر سیرت کے بارے میں ہمیں آپ مزید بتائیں تاکہ ہمیں احساس ہو سکے کہ ہم کس کے شیعہ ہیں، کیونکہ ہم بھول چکے ہیں کہ ہم کس کے شیعہ ہیں، اور شیعہ ہونے کے لیے ہمیں کن کڑی شرائط سے گزرنا پڑے گا، اس کی کیا شرائط کیا ہیں، اس پر ذرا ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بہت خوبصورت احساس سوال دیں. کیا اور وقت کی ضرورت کے مطابق آپ نے سوال کیا۔ جو آج موجودہ دور ہے آغا بھائی، یہ دور ایسا ہے کہ مال میں آپ جائیں، کسی شاپ میں جائیں، کسی سینٹر میں جائیں تو ساری چیزیں اویلیبل ہیں۔ ایسا مال میں نہیں جا سکتے تو گھر پہ آن لائن ہم ساری چیزوں کو ڈلیور کروا سکتے ہیں، ساری چیزیں ہمیں دستیاب ہو سکتی ہیں۔
آج پیسہ بھی ہمارے پاس ہے، بینک بیلنس بھی، یہ ساری چیزیں ہم خرید رہے ہیں۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو آج معاشرے میں انقا ہے، جو چیز آج معاشرے میں دستیاب نہیں ہے، اس چیز کا نام اخلاق ہے۔ جو شیعہ قوم اپنے اخلاق کے ذریعے پہچانی جاتی تھی، جو عزادار اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے پہچانے جاتے تھے، لوگ بتاتے تھے کہ وہ فلاں محلہ ہے نا جہاں سے مجلس کی آواز آ رہی، یہاں حسین والے رہتے، وہ فلاں علاقہ ہے نا، وہ مسجد سے جو آواز آ رہی ہے حیا علی خیر العمل اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین، یہ جو ولایت سے علی کی گواہی اذان، یہ قبیلہ بڑا پڑھا لکھا قبیلہ ہے، یہ بڑے انٹلیکچوئل لوگ ہیں، بڑے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، یہاں فتنہ و فساد نہیں ہوتا، یہاں امن و امان۔ تو ہم اپنے علم کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں، ہم اپنے اخلاق کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں، ہم اپنے کردار کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں۔ لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو دنیا کی مادیات میں اس قدر غرقاب کر دیا ہے کہ ہم بھول چکے ہیں کہ ہمیں تو اس کوثر سے وضو کرنا ہے، ہمیں تو ولایت علی تو سمندر میں غوطہ زن ہونا ہے، تو جہاں سے اگر ہم باہر نکلے بھی تو ایک طرف علی نظر آئیں گے، ایک طرف محمد مصطفیٰ نظر آئیں گے۔ لیکن آج بڑا ہی تلخ جملہ ہوگا یہ کہ ہمارے معاشرے سے، ہماری سوسائٹی سے اخلاق محمد والے محمد علیہ السلام کا جو خوبصورت گلستان تھا وہ رخصت ہو چکا ہے۔ ہماری زبانیں، جس زبان پہ علی ولی اللہ آیا کرتا ہے، جس زبان پہ محمد والے محمد کا قصیدہ آیا کرتا ہے، جس زبان پہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات، ان کی حدیثوں کی باتیں آیا کرتی ہیں، اس زبان سے آج ہم ایسے ایسے جملے کہہ رہے ہیں۔ ہمارا جو ملجا و ماوا مرکز ہوا کرتا تھا جہاں مجلسیں کرتے ہیں، آج وہاں سے ایسی ایسی باتیں نشر ہو رہی ہیں کہ جس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کے لیے آئے تھے اور کہاں ہم جا رہے ہیں۔ موجودہ دور میں اخلاقی پستی کا یہ عالم ہے آج کہ گھر تو گھر جو ہمارے اپنے مراکز ہیں، ان مراکز میں بھی اگر ہم چلے جائیں، خاص طور سے ان شعبان میں اور ان ماہ رجب المنجب میں محافل کے اس دور میں، کہ جہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کی محفلیں ہو رہی ہیں، تو کبھی کبھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ خواتین اس انداز میں آتی ہیں کہ لگتا ہی نہیں کہ کوئی بی بی زینب کی کنیز ہے، کوئی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی کنیز۔ ہم اپنے پارک میں جا رہے ہیں تو پارک کا ڈریس الگ ہوتا ہے، ہم اسکول جا رہے ہیں اسکول کا ڈریس الگ۔ آپ انصاف سے بتائیں کہ کوئی بھی، آپ کتنے ہی پیسے والے کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ نے اپنے بچے کا داخلہ ایڈمیشن کسی اسکول میں کرا دیا، پیسہ بھی آپ دے رہے ہیں، وہ جتنا ڈیمانڈ کر رہا ہے اتنا آپ پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، لیکن اس اسکول میں جو ڈسپلن اسکول کے پرنسپل اور ڈائریکٹر نے بنایا ہے، تو آپ لاکھ پیسے والے ہوں، آپ اپنی مرضی سے کپڑا بھی نہیں پہنا سکتے۔ جو اسکول کا لباس ہے، جو اسکول کا ڈریس ہے، جو کالج یونیورسٹی کا ڈریس ہے، اسی ڈریس میں آپ اپنے بچے کو بھیجتے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے، اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں جتنی چھوٹ دی ہے، اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں جتنی رخصت دی ہے، جتنا اہل بیت علیہ السلام نے ہم پر کرم کیا ہے، ہم نے ان کے کرم کا آج صحیح انداز میں فائدہ نہیں اٹھایا۔ ہم اذا خانے میں جاتے، ہماری اخلاقی پستی، میں وہ باتیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جو آج ہم اور آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ ہم اذا خانے میں جا رہے ہیں، ہم حسینیہ میں جا رہے ہیں، مسجد میں جا رہے ہیں، ہمارا لباس بھی ہمیں نہیں بتاتا کہ ہم کس جگہ جا رہے ہیں۔ تو آج اخلاق کا یہ عالم ہے کہ ہم اپنے حسینیہ میں، اپنے مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، وہاں سے واپس آ جاتے ہیں، نہ کسی سے ملاقات، جبکہ ان مراکز میں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ بکھرے ہوئے مومنین آپس میں متحد ہو جائیں، بکھرے ہوئے مومنین جمع ہو جائیں، اور علی ولی اللہ کا وہ نعرہ گونجے کہ دنیا والے دیکھ کر کہیں کہ آج بھی کائنات میں علی والے جلوہ افروز۔ اخلاق، یہ تو میں باہر کی بات کر رہا ہوں جو رشتہ دار نہیں ہے، رشتہ داروں کے درمیان کا جو عالم ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتے، گفتگو کرنا پسند نہیں کرتے، رشتہ داروں سے کٹ کے رہتے ہیں، رشتہ داروں سے بچ کے رہتے ہیں، دوستوں کو دیکھتے ہیں۔ یعنی اخلاقی پستی کا یہ عالم ہے کہ غیر تو غیر اپنوں سے بھی اپنائیت کی خوشبو اب نہیں آتی۔ جبکہ میں آپ کی خدمت میں امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت کا ایک واقعہ بیان کروں، اگر ہمارے کانوں میں آواز آ جائے کہ میرے فلاں بھائی نے، میری فلاں بہن نے، فلاں دوست نے ہمارے بارے میں کچھ کہا، جبکہ ابھی ہم نے اس کی زبان سے ڈائریکٹ نہیں سنا ہے، کسی اور نے ہم سے کہا، تو ہم فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اچھا میں اس سے پوچھتا ہوں کہ بھیا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، کیا میں نے تمہارا دل دکھایا۔
ہم جیسے ہی سنتے ہیں ویسے ہی ہماری زبان سے بھی جتنا اس نے کم کہا تھا اس سے زیادہ ہم بولنا شروع کریں. جبکہ چوتھے امام کی سیرت کی کتاب کھولیں، میں آپ کو ایک ورق کی ورق گردانی کر کے سناتا ہوں کہ امام کی زندگی کا کیا واقعہ. امام زین العابدین علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ ایک شخص علی ابن الحسین یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہے اور حاضر ہو کے کہتا ہے مولا فلاں شخص نے آپ کی شان میں گستاخی کی، آپ کے بارے میں غلط کہا. یہ دیکھیں کوئی عام نہیں، امام وقت کے بارے میں کوئی غلط کہہ رہا ہے، وہ کہ جو کائنات کو چلا رہا ہے، جو اللہ کا مظہر بنا ہوتا ہے. تو اس شخص نے کہا کہ مولا فلاں شخص نے آپ کے بارے میں غلط بیانی کیا، آپ کی شان میں اس نے گستاخی کی ہے اور آپ کو اذیت پہنچائی. امام کی سیرت سنیں. امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ اس کے پاس چلو. یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے یہ خیال کیا کہ امام مجھے اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں تاکہ اس سے انتقام لیں گے، امام اس سے بدلہ لیں گے. وہ اپنے بارے میں بتا رہا تھا کہ ہم یہ خیال کریں. لیکن جب امام اس شخص کے پاس پہنچے، امام نے دخل الباب کیا، وہ شخص آیا. تو امام کی سیرت کیا خوبصورت ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. امام نے جیسے ہی اس کے دروازے پہ دخل الباب کیا، اس نے دروازہ کھولا تو امام نے جو اس سے جملہ کہا وہ ہمارے لیے روشن تقدیر ہے، ہماری زندگی کا مقدر ہے اور شاید کہ ہم کوشش کریں کہ اس سے ہم عمل کریں. امام نے اس سے کہا کہ فلاں شخص نے مجھ سے کہا ہے کہ تو نے میرے بارے میں یہ بات کہی ہے، تو تو نے جو میرے بارے میں بات کہی ہے اگر سچ ہے تو خدائے تعالیٰ مجھے بخش دے. جو میرے بارے میں تو نے جو باتیں کہی ہیں اگر وہ سچ ہے تو خدا بند کریم میری خطاؤں کو بخش دے، میری ان تمام بد اعمال کو خدا معاف کر دے. لیکن اگر تیرا قول باطل ہے، اگر تو غلط کہہ رہا ہے تو خدا تجھے بخش دے، خدا تجھے معاف. اللہ یہ محمد مصطفیٰ کا بیٹا بول رہا ہے، یہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فرزند بول رہے ہیں، یہ وہ امام کا بیٹا بول رہا ہے کہ جس نے نوک نیزہ کی بلندی سے کٹے ہوئے سر سے بھی انسانیت کے سر کو نیچا نہیں ہو رہا. نہیں یہ ہونے امام دیا. کی سبحان سنت ہے، اللہ. یہ امام سبحان کا اللہ. کردار ہے سبحان کہ امام نے اس انداز میں اس شخص کو شرمندہ اس قدر وہ ہوا کہ اس نے امام سے معافی مانگی اور اس قدر وہ صراط مستقیم پہ آیا کہ پھر کبھی بھی اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے خرید لی. تو آج ہم اپنی سیرت کو دیکھیں کہ کیا ہماری سیرت اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کے مطابق ہے یا نہیں. جزاکم اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت طریقے سے اور توجہات کو مبذول فرمایا کہ ہمیں احساس ہو سکے کہ ہم کس کے شیعہ ہیں اور وہ شرائط کیا ہیں. آگے بات کو بڑھاتے ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام کے اگر کرم و احسانات ثقافت کو دیکھیں تو ہمیں اس بارے میں کیا ملتا ہے؟ قبلہ اس پر روشنی ڈالیں. دیکھیے امام زین العابدین علیہ السلام سراپا کرم ہے، سراپا احسان ہے، سراپا لطف ہے. آپ کا وجود، آپ کا نام اگر لے کر انسان اپنی زندگی کا آغاز کرے، اپنی صبح کا آغاز کرے تو وہ پورا دن مبارک ہوتا ہے. تو جس کے نام کی برکت یہ ہے کہ ہم اگر اس امام کے نام کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لے تو ہماری زندگی بہتر ہو جائے. تو امام زین العابدین علیہ السلام خود اپنے وجود بابرکت سے کتنا کرم کر رہے ہیں. میں آپ کے خدمت چند واقعات پیش کر رہا ہوں. تاریخ کے کچھ ایسے واقعات ہیں کہ جس واقعے کو اگر ہم پڑھیں تو ہمیں ایک حوصلہ ملتا ہے کہ ہم اس کریم امام کے چاہنے والے ہیں کہ امام ہمیں محشر میں بھی ہمارا وہاں جب کام بگڑتا ہوا نظر آئے گا تو شاید امام کی سے بات مل جائے. قبر کے اندھیرے میں امام کی بلائے سورج بن کے روشن ہوئی. تو امام کا کرم، امام کا احسان میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ امام محمد باقر علیہ السلام خود امام کے بیٹے، امام کے فرزند بیان کرتے ہیں کہ میرے والد یتیموں کو، مساکین کو یعنی سائل کو، مانگنے والوں کو، اور وہ لوگ کہ جو بے آسرا ہوا کرتے، جن کا کوئی سہارا نہیں ہوا کرتا تھا، محتاجوں کو، غریبوں کو دسترخوان پر حاضر کرنے اور اپنے ساتھ کھانا کھلانے کے لیے، اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھانے کے لیے امام زین العابدین علیہ السلام اہتمام کرتے تھے اور غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر امام کھانا کھایا کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے. والد محترم جناب اسدالدین صاحب کا شعر یاد آ رہا ہے کہ یہ تو دوسرے علی کی بات کرنا، پہلے علی کا زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ بڑا عجیب تھا خیرات بانٹنے والا، وہ اٹھتا بیٹھتا بھی تھا انہی فقیروں میں. تو جو پہلے علی کا کمال ہے وہی دوسرے علی کا کمال کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ لطف تھا کہ غریبوں کو احساس غربت نہیں ہونے دیا کرتے تھے. اور شاید امام یہ بتاتے تھے کہ غریب وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس ہماری دنیا نہیں،
غریب اسے نہیں کہتے، فقیر اسے نہیں کہتے کہ جس کے پاس دنیا کے وسائل نہیں، بلکہ غریب وہ ہے کہ جس کے پاس خدا کی توحید نہیں ہے، جس کے پاس محمد توفیق مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے، جس کے پاس علی کی ولایت نہیں ہے، جس کے پاس تولے کا چراغ نہیں ہے، جس کے پاس تبرے کی ذوالفقار نہیں ہے، اصل میں غریب وہ ہے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام خود اپنی زندگی میں اپنے السلام ہاتھوں سے اس قدر صدقہ دیا کرتے تھے کہ بعض وقت امام کے پاس کچھ بچا بھی نہیں ہوتا۔ پھر امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ، آج ہم کسی کو کچھ دے دیتے ہیں تو ہم احساس فخر کرتے ہیں، ہم غرور کرتے ہیں کہ ہم دینے والے ہو گئے، جبکہ ہمیں اپنی عقل کے دریچے کو کھولنا چاہیے کہ دینے والا فقط خدا ہے، ہم تو مانگنے والے ہیں، ہم صرف اور صرف مانگنے والے ہیں، دینے والی ذات فقط خدا کی ہے، یا جن ذوات مقدسات کو خدا نے اپنا مظہر بنایا ہے ان کو اللہ نے دینے والا بنایا۔ اب آپ کی خدمت بیان کو اگر ہم کسی کو دیتے تو فخر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو اتنا دے دیا، فلاں کو اتنا دے دیا۔ اب ذرا چوتھے امام کی زندگی کا مطالعہ کرے کہ امام کی زندگی کا کیا درس ہے، امام ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں۔ تو امام کی زندگی کا واقعہ یہ ہے، بہار انوار میں یہ روایت ہے، آیا شیعہ میں یہ روایت ہے، تذکرۃ الخواص میں یہ روایت ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس جب کوئی سائل آتا تھا اور امام سے کچھ طلب کرتا تھا تو امام جب اسے کچھ دیتے تھے تو امام ایک جملہ کہتے تھے، مرحبا اے میرے زاد آخرت کو اٹھا کر لے جانے والے۔ یعنی امام اس کا شکریہ ادا کرتے تھے کہ تم نے مجھ سے لے کر میرے سامان آخرت کو اپنے کانٹوں پہ اٹھا لیا، یعنی تم نے میری آخرت کے سامان میں اضافہ کیا۔ تو اگر آج ہم کسی غریب کو، کسی فقیر کو، کسی مولا کے چاہنے والوں کی اگر کچھ مدد کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اس لائق بنایا ہے کہ ہم اللہ کے بندے کے کام آ رہے ہیں، اللہ کے بندے کی ضرورت کو پورا کرنے کا وسیلہ بن رہے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کا ایک کرم میں آپ کے خدمت میں بیان کروں، آج ہم وہ کوٹ کسی اور کو دیتے ہیں، وہ بلیزر کسی کو دیتے ہیں، وہ فریج گھر کی کسی اور کو دے دیتے ہیں، وہ کھانا کسی اور کو دے دیتے ہیں جو ہمارے گھر کا بچا ہوتا ہے، جو ہم نہیں کھاتے، جو لباس پرانا ہو جاتا ہے، جو زیور پرانا ہو جائے وہ کسی اور کو دے دیا جاتا ہے، جبکہ امام بیان کرتے ہیں کہ اپنی اس چیز کو کسی اور کو دو جسے تم پسند کرتے ہو، جسے تم چاہتے ہو۔ اور قرآن مجید کی وہ آیت بھی ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ اللہ کی بارگاہ میں انفاق کرنا ہے تو ایسی چیزوں کے ذریعے انفاق کرو کہ جسے تم پسند کرتے ہو، جسے تم اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہو۔ تو اگر ہم انفاق کرنا چاہتے ہیں، خدا کے بندوں کو دینا چاہتے ہیں، چوتھے امام کو اگر ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں، کچھ خراج پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس انداز میں پیش کریں کہ اگر اللہ نے ہمیں کچھ بنایا ہے، اگر اللہ نے کچھ نوازا ہے ہمیں، تو ہم دعا کریں یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم کسی امام کے چاہنے والے، کوئی غریب بچہ ہو کہ جو پڑھنے والا ہے اور اس کی غربت کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا، تو ہم اپنی جتنی استطاعت ہے ہم کسی امام کے چاہنے والے بچے کو تعلیم یافتہ بنا دیں گے، اچھی یونیورسٹی میں پڑھائیں گے، اور اسے احساس بھی نہیں ہونے دیں گے کہ اس سے ہم احسان کر رہے ہیں، بلکہ یہ اس کا حق ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں چوتھے امام کی محبت ہے اور اس کی محبت کی وجہ سے ہم اس کے کام آ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر اپنی ہم زندگی گزاریں تو ہمارا معاشرہ ایک بہترین معاشرے میں تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم امام زین العابدین علیہ السلام کے کرم کو اور احسان کے ذریعے اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے آمادہ کریں۔ ابو حمزہ شمالی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ زین العابدین علیہ السلام روٹیوں کا تھیلا اپنی پشت پر اٹھا کر اپنے گھر سے نکلتے اللہ تھے اور غریبوں میں صدقہ کیا کرتے اور فرماتے تھے پوشیدہ صدقہ پروردگار کے غضب کو خاموش کرتا ہے۔ اہل اللہ بیت ٹی وی کے ذریعے ایک بہترین میسج میں آج چوتھے امام کے اس پروگرام کے ذریعے بسم دینا اللہ چاہ رہا ہوں کہ آج بسم وہ اللہ ماشاء اللہ ہمارے سینٹرس بنتے ہیں، مساجد کی تعمیر کے کام ہوتے ہیں، کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے، امام بارگاہیں بنائی جاتی ہیں، بہت سے حسینیہ کی تعمیر کی جاتی ہے، تو بہت سے لوگ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، ڈونیشن دیتے ہیں، اور ڈونیشن دینے کے بعد ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا نام جو ہے دیوار پر لکھا جائے کہ ڈونیٹڈ بائی ایکس وائی زیڈ۔ اگر ہم چوتھے امام کے چاہنے والے تو کوئی بھی کام کرے اللہ کے لیے کرے، اور امام بیان کرتے ہیں کہ اگر تم کوئی بھی نیک کام کرو، کوئی صدقہ کرو، تو اگر چھپا کے مخفی طور پہ کر رہے ہو، یعنی اس میں اپنے نام، اپنی شہرت کے لیے نہیں کر رہے، تو یہ پوشیدہ طور پہ صدقہ دینا، یہ پوشیدہ طور پہ نیکی کرنا خدا کے غضب کو خاموش کرتا ہے۔ ہماری زندگی کامیاب ہو جائے اگر خدا کا غضب ہم پر خاموش ہو جائے۔
تو یہ امام کا کرم، یہ امام کا لطف ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے ہمیں یہ درس حیات عطا کیا ہے۔ جزاک اللہ۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ کے کرم اور احسان کے بارے میں قبلہ نے ہماری رہنمائی فرمائی، ادھر ہماری توجہات کو مقبول فرمایا۔ مزید اور کوشش کریں گے کہ ہمارا جو مختصر ترین ٹائم ہے اس میں زیادہ سے زیادہ اہم نکات کو، کیونکہ امام کی سیرت پہ بات کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس میں پروگرام در پروگرام بھی ہوتے رہے اور صدیاں گزر گئیں، اس پہ گفتگو کا سلسلہ نہ تھما ہے اور نہ تھم سکے گا، مگر ہم کوشش کریں گے کہ کچھ گوہر نایاب آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ امام کی وصیت میں سے کچھ بیان فرما دیں اللہ۔ یقیناً ہم اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جس دور میں ہماری زندگی اسی وقت بہتر ہو سکتی ہے، اسی وقت ہماری زندگی پرسکون ہو سکتی ہے کہ جب ہم علم معصومین علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنے لیے زندگی کا مقصد بنائیں۔ امام کی وصیت، اگر ہم واقعی امام کے سیاح ہیں، امام کے چاہنے والے ہیں اور نیک اولاد، امام باپ کی مانند ہوتا ہے۔ خود رسول اللہ کی حدیث ہے کہ ہم اور علی امت کے باپ ہیں، تو امام ہمارے روحانی باپ ہیں، امام کے سبसे میں ہم زندگی گزارا ہے۔ تو نیک اولاد وہ ہے کہ جو اپنے باپ کی وصیت پر عمل کرے۔ ہم جیسے گنہگار معاشرے میں رہنے والے لوگ بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فلاں لڑکا بڑا نالائق ہے، فلاں بیٹا بڑا نالائق ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے باپ کی وصیت پہ عمل نہیں کیا۔ تو آئیں چوتھے امام کی وصیت کو دیکھیں کہ امام نے ہم سے کیا وصیت کی۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے والد محترم کی وصیت بیان کی ہے، اور یہ وصیت کے چند فقرے ذرا غور سے سنیں کہ کیا وصیت امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے متعلق پانچویں امام بیان کرتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ فاسق انسان سے میل جول نہ رکھنا۔ فاسق، فاسق کسے کہتے ہیں کہ جو علل اعلان گناہ کبیرہ کرتا ہے، جو علل اعلان گناہ انجام دیتا ہے، اللہ کی مخالفت کرتا ہے۔ تو امام نے بیان کیا کہ فاسق انسان سے میل جول نہ رکھنا، کیونکہ وہ ایک لقمہ یا اس سے کم پر بھی تمہیں بیچ ڈالے گا۔ جو اللہ کا نہیں ہوگا وہ ہمارا اور آپ کا کیا ہے؟ تو امام نے کہا کہ جو علل اعلان خدا کی مخالفت کرتا ہے، جو علل اعلان گناہ انجام دے رہا ہے، ایسے انسان سے میل جول نہ رکھنا، ورنہ وہ تمہیں ایک لقمہ یا اس سے کم پر بھی بیچ ڈالے گا۔ اس کے بعد امام نے بیان کیا کہ دوسرے ایسے افراد سے، دوسرے ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھو کہ جو بخیل اور کنجوس ہوتے ہیں۔ بخیل انسان سے، کنجوس انسان سے میل جول نہ رکھنا، کیونکہ وہ تمہیں اپنے مال سے اس وقت الگ کر دے گا، اس وقت تمہیں کاٹ دے گا کہ جس وقت تمہیں اس کے مال کی ضرورت ہوگی۔ تو ایسے انسان سے دور رکھو، ایسے انسان سے فاصلے پہ رہو۔ تو امام نے بیان کیا کہ جیسے ہی تم ایسے لوگوں سے دوستی کرو گے تو جس وقت تمہیں شدید ضرورت پڑے گی وہ تمہیں اپنے مال سے مایوس کر دے گا۔ اگلی وصیت امام کی یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھو جو جھوٹ بولتے ہیں، جو لوگ کذب اختیار کرتے ہیں، جو جھوٹے ہوتے ہیں، جو فریب دیتے ہیں، ایسے لوگوں سے میل جول نہ رکھنا، اس لیے کہ وہ شراب کی مانند ہوتے ہیں، یعنی ہوتا کچھ نہیں ہے، دکھاتے ہیں تم کہ فلاں چیز ہے، اور جب تم حقیقت کے قریب آؤ گے تو دیکھو گے ایسا کچھ ہے نہیں۔ تو امام نے کہا کہ وہ جھوٹے لوگ کہ جو قریب کو دور اور دور کو قریب کر کے تمہارے سامنے پیش کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں سے میل جول نہ رکھنا، ورنہ تم گھاٹا اٹھاؤ گے، نقصان اٹھاؤ گے اور تمہیں خسارہ ملے گا۔ تو امام نے بیان کیا کہ جھوٹے، مکار، فریب، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ پھر امام نے بیان کیا کہ چوتھا گروہ وہ ہے، چوتھے وہ افراد ہیں جو احمق قسم کے ہوتے ہیں، پولیش، بے وقوف قسم کے ہوتے ہیں۔ ایسے بے وقوفوں سے، احمقوں سے میل جول نہ رکھنا، اس لیے کہ وہ بے وقوف بیچارہ تمہیں فائدہ بھی پہنچانا چاہے تو نقصان پہنچا دے۔ اگر وہ چاہے گا کہ تمہارا فائدہ بھی ہو جائے تو وہ تمہیں نقصان پہنچا دے گا۔ تو امام نے بیان کیا کہ ایسے بے وقوفوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، ورنہ تم گھاٹا اٹھانے والے ہوگے، تمہارا نقصان ہوگا اور خسارہ ہوگا۔ تو امام کی یہ وصیت ہے، فاسق سے میل جول نہ رکھنا، کنجوس سے میل جول نہ رکھنا، جھوٹے سے میل جول نہ رکھنا، اور اس شخص سے میل جول نہ رکھنا کہ جو احمق ہوگا، جو بے وقوف ہوگا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے معاشرے میں کہ بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہے، لوگ کہتے بھی۔ تو ہم امام کی وصیت کا مطالعہ کریں کہ امام نے ہم سے کیا بیان کیا۔ خود امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک روایت بیان کی ہے کہ محمد بن مسلم بن شہاب الظاہری حضرت علی بن الحسین کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وہ مغموم مغموم نظر آ رہا تھا، یعنی وہ جو شخص امام کی خدمت میں آیا تو فرمایا کہ تم کیوں مغموم ہو؟ تو عرض کیا کہ ان امور کی وجہ سے جن کا مجھ سے امتحان لیا گیا، یعنی ہم اور آپ زندگی میں
جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، امام نے اپنی اس چاہنے والے کو بیان کیا کہ ان امور کی وجہ سے جن کی وجہ سے ہمارا امتحان لیا گیا، یعنی ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یہ زندگی امتحان کی جگہ ہے، یہ زندگی اللہ ہمیں آزمائش میں مبتلا کرے، تو یہ دار البلا، تو اپنی زندگی کو یوں ہی ویسٹ نہ کرو، بلکہ اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر رکھو، اور جب تم اس بات پر اپنے دل کو اطمینان دلا لو گے اور معمول کر لو گے کہ ایک کیمرہ ہے کہ جو 24 گھنٹے ہمیں دیکھ رہا ہے، اور وہ کیمرہ کیا ہے، ایک فرشتہ ادھر ہے، کرام الکاتبین ایک فرشتہ ادھر۔ اگر میں آپ کی خدمت میں بیان کروں، میں جس شہر سے ابھی ہوں، تو آپ تو یو کے میں رہ رہے ہیں، وہاں تو بہت پہلے یہ سب چیزیں تھی، یہاں ٹرافک بہت ہوا کرتی تھی، تو اس سفر میں جب یہاں آیا تو دیکھا کہ اچانک لوگ روڈ پہ بائک چلا رہے ہیں، چار چلا رہے ہیں، اور اچانک گاڑی روک دے رہے ہیں، ٹرافک پولیس بھی نہیں ہے۔ پہلے ٹرافک پولیس کے رہتے ہوئے لوگ قانون کی خلاف ورزی کیا کرتے، لیکن اس وقت کوئی ٹرافک پولیس نہیں ہوتی، بس ریڈ لائٹ جل جاتی ہے، گرین لائٹ، ریڈ یا لائٹ جیسے ہی جلتی ہے، جتنی اسپیڈ میں بھی اگر وہ ڈرائیو کر رہا ہو گاڑی روک دیتا ہے۔ تو میں ابھی ایک صاحب کے ساتھ جا رہا تھا، میں نے پوچھا کہ بھائی آپ نے گاڑی روک دی؟ کہا کہ ہاں مولانا کیا بات کر رہے ہیں یہ، ہم نے کہا کہ یہاں پہ تو کوئی ٹرافک پولیس وغیرہ بھی نہیں ہے، کہا کہ ہاں ٹرافک پولیس نہیں، لیکن اوپر ایک کیمرہ لگا ہوا ہے، اور اس کیمرے کا کمال یہ ہے کہ کوئی بولے گا نہیں، بلکہ آن لائن ہمارے موبائل پہ میسج آ جائے کہ آپ نے اس ٹرافک کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، لہذا 2000 روپیز کا فائن آپ اپنے اکاؤنٹ سے کٹ کرا دیں۔ یہ دیکھیں انسان مادیات کے نقصان کو بچانے کے لیے اتنا ساودھان، اتنا اٹینٹ، اتنا اپنے آپ کو متحرک رکھتا ہے، لیکن اللہ اکبر، اللہ کی بارگاہ میں اگر ہمیں حاضر ہے، اللہ کا کیمرہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، نماز ہم نہیں پڑھ رہے، غیبت ہم کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا برا ہم سوچ رہے ہیں، یعنی سوچنا بھی ہمارے لیے گناہ ہے، کیونکہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، تو ہمارے لیے زیادہ سوال کیا جائے گا کہ تمہارے پاس تو علی بن الحسین تھے، تمہارے پاس تو سید الساجدین کے سجدے قضا کیسے ہو گئے، تمہارے پاس تو امام زین العابدین علیہ السلام سے عبادت ہے، تم نے کیسے قضا کر دی؟ تو ہم آج غور کریں کہ امام کی وصیت ہمارے لیے کیا بھلا دینے والی شے کا نام ہے، یا اس وصیت پر ہم عمل کرتے ہوئے اپنے وقت امام کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کریں۔ اچھا، اب اگر یہاں یہ کہا جائے کہ کن افراد سے، کن لوگوں سے، کن اشخاص سے امام نے اظہار نفرت فرمایا، مطلب کافی مشکل چیز ہے کہ ایسے لوگوں کو فائنڈ آؤٹ کرنا، کیونکہ امام کی شخصیت سب کے ساتھ، یعنی قاتلین کے ساتھ بھی جو ہے وہ انصاف پر مبنی اور جسٹس کے اوپر مبنی رہی ہے، تو کن لوگوں سے اگر میں سوال کروں کہ نفرت کن سے فرمائی ہے تو کیا کہیں گے آپ؟ یقیناً بہت اہم سوال ہے کہ امام نے کن لوگوں کو منفور کہا، یعنی کون وہ لوگ ہیں کہ جو امام کی نظر میں قابل نفرت ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی نظر میں اگر کوئی قابل نفرت ہوگا تو وہ بتائیں کتنا بدبخت ہوگا، کتنا بد نصیب ہوگا۔ امام زین العابدین علیہ السلام، آپ نے کہا نا کہ بڑا مشکل امر ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو فائنڈ آؤٹ کریں، لیکن اللہ اکبر، اللہ نے ہمیں ایسے امام عطا کیے ہیں کہ جن کی تعلیمات کو پڑھتے رہیں اور ہر طرح کے لوگوں کو پہچان دیں، ان کی تحریروں کو سامنے رکھ کے تصویریں واضح ہو جائیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی نظر میں وہ لوگ نفرت کے لائق ہیں، خود امام ارشاد فرماتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ کہ خدا کے نزدیک، اللہ کے نزدیک، اللہ کی بارگاہ میں وہ لوگ قابل نفرت ہیں، وہ لوگ نفرت کے قابل ہیں کہ جو امام کے اوپر عقیدہ تو رکھتے ہیں کہ کیا کہنے مولا علی علیہ السلام مولود کعبہ ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام تو ہر شب و روز 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، تو امام کے متقی تو ہیں، لیکن امام کی سیرت کی عملی طور پہ پیروی نہیں کرتے، عمل میں ان کے امام کی سیرت نہیں، عمل میں ان کے امام کی تعلیمات نہیں، تو ایسے لوگ کی جو صرف اور صرف زبان سے علی علی کرتے، جو صرف زبان سے سجدے سید سجاد کو بیان کرتے کہ ہمارے امام تو وہ ہیں کہ جو یتیموں کی پرورش کیا کرتے تھے، اور عمل اگر ہم اپنا دیکھیں تو ہم یتیموں کا مال لوٹ رہے ہیں، تو امام نے کہا وہ قابل نفرت۔ ہم یہ تو کہتے کہ کیا کہنے، ہم اس حسین کے ماننے والے کہ جو نوک نیزہ پہ بھی گئے، کٹے ہوئے سر سے بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت سے مہینے مہینے کا سال سال بھر ملاقات نہیں کرتے، تو امام نے کہا کہ ایسے لوگ قابل نفرت ہیں، ایسے لوگ قابل لعن ہیں، ایسے لوگ وہ ہیں کہ جن سے انسان محبت نہیں کر سکتا۔
خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو عملی طور پہ امام کی سیرت کے مطابق نہیں ہے، امام نے کہا وہ لوگ قابل نفرت ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اگر میں اسی حوالے سے کہوں کہ کن اشخاص کے پاس امام نے بیٹھنے سے بھی منع فرمایا، یعنی کہ ان کی صحبت بھی اختیار نہ کی جائے، تو کون لوگ ہیں وہ؟ بے شک امام زین العابدین علیہ السلام کی حدیثوں کو اگر ہم پڑھیں تو ایک تو یہ ہے کہ خود عین معصوم علیہ السلام کی روایت ہے، معصوم امام بیان کرتے ہیں کہ جب تم ہماری تعلیمات کو پڑھو گے، جب ہماری حدیثوں کو پڑھو گے تو تمہارے آنکھوں کے نور میں اضافہ ہوگا، تمہارے دل روشن ہوں گے، تمہاری زندگی منور ہوگی۔ تو ہم اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھیں، ان کی حدیثوں کا مطالعہ روز اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی گناہوں سے دور ہو جائے، ہماری زندگی اہل بیت علیہ السلام سے قریب ہو جائے، تو روزانہ زندگی کا ایک روٹین بنا لیں، سلیبس بنا لیں کہ روز ایک حدیث ہم کسی امام کی ضرور پڑھیں گے۔ خود کتاب کھولیں، آن لائن کھولیں، اپنے موبائل پہ گوگل پہ سرچ کریں، لیکن اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیں کہ روز ایک حدیث اپنے کسی نہ کسی ایک سے 12 امام رسول اللہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کسی نہ کسی معصوم کی ایک حدیث ہم اور آپ پڑھیں، تاکہ ہماری زندگی بہتر سے بہتر ہو۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے کن لوگوں کے پاس بیٹھنے سے بھی منع کیا ہے؟ آپ سوچیں کہ وہ لوگ کتنے بدبخت ہیں، کتنے وہ لوگ قابل لعن ہیں، کس قدر وہ لوگ اپنے آپ کو پست کر چکے ہیں کہ جو امام کی نظر میں بیٹھنے کے لائق بھی نہیں، اپنی مجلس میں انہیں بٹھانے کے لیے امام نے منع کیا، ان کے پاس بیٹھنے سے منع کیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ تو امام زین العابدین علیہ السلام بیان فرماتے ہیں جو شخص اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے، جو شخص اپنے عزیز و اقارب کے اپنے رشتے کو توڑ دیتا ہے، ایسے شخص کے پاس بیٹھنے سے پرہیز کرو، اس لیے کہ قرآن مجید میں 3 مقامات پر خدا نے ایسے لوگوں پر لعنت کی ہے۔ تو جو لوگ رشتہ داروں سے، جو لوگ اپنے ریلیٹو سے رشتے کو توڑ دیتے، اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، اپنے عزیز و اقارب سے، تو امام نے بیان کیا کہ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، یہاں تک کہ ان کے پاس بیٹھو بھی نہیں، بیٹھنے سے بھی پرہیز کرو، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے 3 مقامات پر ان لوگوں پر لعنت کی ہے، جس پر خدا لعنت کرے آپ اس سے رحمت کی امید لگا سکتے ہیں، لہٰذا اپنے کو ایسے لوگوں سے دور رکھو۔ ہر امام کی حدیث کو اگر ہم آپ پڑھیں تو صلہ رحم اور قطع تعلق پر اس قدر تاکید کی گئی ہے کہ قطع تعلق سے اپنے آپ کو بچاؤ، صلہ رحم پہ زور دیا گیا ہے۔ روایت کے جملے ہیں کہ اگر کوئی شخص قطع تعلق کرتا ہے تو اس کی عمر جو بڑی ہوتی ہے اللہ اس کی عمر کو گھٹا دیتا ہے اور وہ موت سے قریب ہو جاتا ہے۔ ایک صحت مند انسان بیمار نظر آئے گا، ایک غنی انسان تندرست بن جاتا ہے۔ تو قطع تعلق کتنے نقصانات ہیں، تو امام زین العابدین علیہ السلام نے ہمیں منع کیا ہے قطع تعلق کرنے سے، لہذا کوشش کریں کہ اس شعبان کے مہینے میں کہ جہاں پہ ہم بہت سی خوشبوؤں سے اپنے جسم کو، اپنے لباس کو معطر کرتے ہیں، وہیں پہ اپنے وجود کو، اپنے روح کو، اپنے افکار کو، اپنے خیالات کو، اپنے تصورات کو محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات سے معطر کریں۔ والدہ محترم جناب تدویری صاحب نے ایک پرفیوم کے حوالے سے بیان کیا کہ صبح کا پھول کھلے شام کی خوشبو نکلے، حسن آغاز سے انجام کی خوشبو نکلے، بات حیدر کی ہو اخلاق محمد جیسا، گھر سے جو نکلو تو اسلام کی خوشبو نکلے۔ تو اس پرفیوم کو استعمال کر کے دیکھیں، جسم بھی خوشبودار ہو جائے گا، روح بھی خوشبودار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ ناظرین جاری و ساری ہے۔ اور ایک اور پوائنٹ کی طرف، کیونکہ جب ہم امام زین العابدین علیہ السلام کی بات کریں اور صحیفہ سجادیہ جیسی مجموعے کے معجزے کے اوپر بات نہ کریں، صحیفہ کاملہ زبور آل محمد تک جس کو کہا گیا اس پر بات نہ کریں تو بات ادھوری ہو جائے گی۔ امام کی دعاؤں کا جو مجموعہ ہے ایک معجزے کی صورت میں آج بھی ہمارے پاس ہے، گو کہ ہمارے بعض جوان اس سے استفادہ نہیں کرتے، تو ان کی توجہات کو مبذول فرمانے کے لیے قبلہ اس طرف ہماری رہنمائی فرما دیں کہ وہ معجزہ کس طرح ہے۔ بہترین تحفہ امام کا ہمارا ہماری قوم کے لیے، ہم سب کے لیے، تمام بندگان خدا کے لیے وہ کتاب ہے کہ جو صحیفہ کاملہ یا صحیفہ سجادیہ کے نام سے معروف ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب میں امام نے دعاؤں کے ذریعے بندگی کے فرائض کس طریقے سے انجام دیے جائیں، امام نے اس کا بھی درس دیا ہے۔ معاشرتی زندگی کیسے گزاری جائے، امام نے اس کی بھی تعلیمات ہمیں عطا کی ہیں۔ کس طریقے سے ہم ایک دوسرے کے حق کا خیال رکھیں، امام نے اس کے بارے میں بھی بتایا ہے۔
ایک بندہ، ایک عاجز بندہ، ایک گنہگار بندہ اپنے خدا کی بارگاہ میں جائے تو کس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، کس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں جا کے دست سوال کو بلند کرے، یہ تمام چیزیں ہمیں صحیح سجادیہ میں مل جائیں گی۔ میں آپ کی خدمت میں ایک دعا کی طرف آ، سب کی فکروں کو، سب کے اذہان کو مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ خود خدا کی حمد چوتھے امام نے صحیح سجادیہ میں جو کی ہے، اس سے بہتر اور اس سے جامع حمد الہی آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ کیا خوبصورت سبحان انداز میں امام نے خدا کی حمد کی ہے۔ لوگ مہینوں خدا توحید پہ کانفرنس کرتے رہے، موٹی موٹی ضخیم کتابیں لکھتے رہے، وہ ساری چیزیں ایک طرف، چوتھے امام کا حمد کا ایک جملہ ایک طرف امام بیان کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعد۔ امام کہتے ہیں شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ امام کہتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جو ایسا اول ہے کہ جس کے پہلے کوئی اول نہ تھا، جو ایسا آخر ہے کہ جس کے بعد کوئی آخر نہ ہو۔ یہ حمد الہی کا خوبصورت مجموعہ ہے کہ جس میں چوتھے امام نے ہمیں اور آپ کو درس دیا ہے کہ کس طریقے سے خدا کی حمد کی جائے۔ تمام لوگ پوچھتے ہیں، آج مشکلوں کا دور ہے، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں مولانا کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی دعا بتائیں کہ ہم مشکلوں سے نجات پال جائیں، ہم پریشانیوں سے ہم باہر آ جائیں۔ تو امام زین العابدین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، تو امام کے چاہنے والوں کو ایک تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جب بھی کسی بلا اور کسی مصیبت میں گرفتار ہوں یا گرفتار نہ بھی ہو، روزانہ ہم ایک بلا میں ہیں، روزانہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے، تو اگر کسی سخت سے سخت مصیبت میں بلا میں گرفتار ہیں تو چوتھے امام کی کتاب صحیفہ کاملہ یا صحیفہ سجادیہ، دونوں ایک ہی کتاب ہے، دو نام ہیں، تو اس کتاب کی 7 نمبر کی دعا کہ جس کا عنوان یہ ہے کہ مشکلات کے وقت کی دعا، اس 7 نمبر کی دعا کا مطالعہ کریں، اس 7 نمبر کی دعا کو 2 رکعت نماز حاجت اللہ کی بارگاہ میں پڑھیں، اور صبح کی طرح نماز پڑھیں، اور اس کے بعد تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کے بعد اس دعا کی تلاوت کریں کہ چوتھے امام نے اس خوبصورت انداز میں ایک پریشان حال کو خدا کی بارگاہ میں سوال کرنے کا طریقہ تھا۔ میں ابتدا کے ایک دو فقرے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ اپنے اس پروگرام کو مزید رونق مل جائے۔ امام بیان کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا من تحل بہی عقد المکارہ۔ اب دیکھیں فقرے کی کیا فصاحت و بلاغت ہے، ویا من یفسع بہی حد الشدائد۔ ترجمہ سنیں کہ اے وہ جس کے ذریعے مصیبتوں کے بندھن کھل جاتے ہیں، اے وہ ذات کے جس کے نام سے مصیبتوں کے گرہ کھل جاتی ہیں، اے وہ کھل جاتی ذات کے جس کے باعث سختیوں کی باڑ کند ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے ایک بندہ عاجز اپنے قدیر پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ حاجت تیری بارگاہ میں، تو خداوند کریم اس کی اس حاجت کو، اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ اس 7 نمبر کی دعا کو مشکل وقت میں ضرور پڑھیں، خداوند کریم ہمیں ہر مشکل سے آزادی، ہر مشکل سے نجات عطا کرے گا۔ غیبت کا دور ہے، میں اکثر اپنی ہر مجلس میں، اپنی ہر محفل میں، اپنے ہر پروگرام، اپنی ہر تحریر میں اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ غیبت کا دور ہے، چوتھے امام کی ولادت کا پروگرام ہے۔ اپنے وقت کے امام کی خدمت میں ایک صلوات پڑھتے ہوئے امام کو مبارکباد پیش کریں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم اجمعین۔ اپنے وقت کے امام کو یاد کریں، ان کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کریں کہ مولا آج آپ کے جد کی ولادت کی تاریخ ہے، لہٰذا ہم آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں، ایک عمل خیر کے ذریعے تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا عمل خیر کیا ہے؟ کسی علی کے شیعہ کا گھر نہیں ہے تو دیں، کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانیوں کو دور کر دیں، کوئی محتاج ہے تو اس کی احتیاج کو پوری کر دیں، کوئی غریب پڑھنے سے قاصر ہے تو اس کی تعلیم کا بندوبست کر دیں۔ خداوند کریم ہماری قبر کے باہر کی زندگی کو بھی بہتر بنا دے گا، قبر کے اندر کی زندگی کو بھی بہتر بنا دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں آئیں، دعا کریں، اللہم انی اسألک بحق محمد وعلی وفاطمۃ والحسن والحسین وصاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی، اللہم عجل لولیک الفرج۔ یا اللہ سید الساجدین کے حق کا واسطہ، زین العابدین علیہ السلام کی عظمتوں کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کی گزارش کی ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ، عقیدے کو محفوظ رکھ، تمام مولا کے چاہنے والوں کی جان مال عزت آبرو ناموس اور ایمان کی حفاظت فرما۔
کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد والے محمد علیہ السلام کے۔ ہمارے مرحومین جو آج ہمارے درمیان نہیں ہے، یا اللہ چوتھے امام کے سب سے ان کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کی مغفرت فرما، ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، وقت امام کی خدمت کی توفیق کرامت فرما، امام کے ظہور میں تعدیل فرما، ہمیں امام کے اعوانوں انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے، میرے لیے، میرے والدین عزیز و اقارب اور تمام مومنین کے حق میں دعا کریں، خصوصاً امام زمانہ کے ظہور کی دعا کریں۔ جزاکم اللہ۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون بھی ہوں کہ اپنی سخت ترین مصروفیت کے باوجود نجف اشرف عراق سے جناب مولانا رومان رضوی صاحب نے اہل بیت ٹی وی کو ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم دیا، اور اسی کے ساتھ جشن انوار شعبان میں جو خصوصی ذکر چوتھے امام امام علی بن الحسین الامام زین العابدین علیہ السلام کا ہم نے کوشش کی کہ مختصر ترین وقت میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ آپ کی سیرت کو بیان کیا جائے، اپنے اختتام کے آخری لحظات کی طرف بڑھ گیا، اور ہماری انشاءاللہ ہم آپ سے ابھی اجازت چاہتے ہیں، اور ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات انشاءاللہ یو کے ٹائم سے 5:30 بجے پھر ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔